زمین کی پیداوار پر شریعت نے عشر واجب کیا ہے۔ اب وہ زمینیں جو بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں ان کی آبادی میں سے 10واں حصہ عشر نکلے گا۔ وہ زمینیں جہاں آبی نہروں کا سلسلہ ہے اور ان نہروں کے ذریعے پانی پہنچتا ہے تو ایسی زمینوں کی آبادی سے 20واں حصہ عشر نکالا جائے گا۔ عشر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، غریب، فقیر، مسکین لوگ یا سفید پوش لوگ جو کسی سے لے نہیں سکتے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بعض لوگ تو عشر نکالتے نہیں ہیں، کیونکہ عشر یہ ایک عبادت ہے، ٹیکس نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ پہلے اخراجات نکالتے ہیں۔ اس آبادی پر انہوں نے جتنے اخراجات کیے ہیں وہ اخراجات نکال کر بقیہ جو بچت ہوتی ہے اس میں سے حساب کر کے عشر نکالتے ہیں، یا ناانصافی ہے۔ پہلے من جملہ آبادی، مثال کے طور پہ ایک شخص کی 100 من گندم ہوئی ہے، 100 من چاول ہوئے ہیں، تو 100 من میں سے 5 من وہ عشر نکالے گا۔ اگر وہ اخراجات نکالتا ہے تو 40 من جتنے اس کے اخراجات ہیں وہ نکال کر 60 من اس کو بچت ہوتی ہے، 60 من میں سے وہ 3 من نکالتا ہے، یہ ناانصافی ہے۔ کیونکہ شریعت نے حکم دیا ہے من جملہ جو پیداوار ہے اس کا حساب کر کے اس میں سے عشر نکالا جائے گا اور اخراجات بعد میں ہوں۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اکثر جگہوں پہ جو کسان لوگ ہیں، ہاری لوگ ہیں، وہ غیر مسلم ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں پر بحیثیت غیر مسلم کے عشر فرض نہیں ہوتا، وہ اپنے حصے کے اندر آزاد ہیں۔ اب اس کے لیے حساب یہی ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے 100 من چاول ہوئے ہیں، اب وہ جو کسان ہے وہ اگر آدھے پہ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ، تو آدھی پیداوار کے حساب سے اس کے 50 من ہوتے ہیں، 50 من زمیندار کے ہوتے ہیں، تو وہ زمیندار اپنے 50 من جو ہیں اس میں سے عشر نکالے گا، اور وہ 50 من جو غیر مسلم کے ہیں وہ آزاد ہے اس کے اندر۔ یا اگر وہ چوتھائی پہ کام کرتا ہے تو 100 من میں سے 25 من تو غیر مسلم کسان کے ہوں گے، 75 حصہ جو ہے وہ زمیندار کا ہوگا، وہ زمیندار اس میں سے عشر نکالے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ویسے بھی اگر انسان بحیثیت مسلمان کے عبادت سمجھ کر حساب کتاب سے عشر کو الگ کر کے نکالے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کا دل مطمئن ہوگا، اس سے دل کے اندر خوشی ہوگی کہ میں نے اللہ کے حکم کی تکمیل کی ہے۔ ویسے بھی اگر وہ یہ حساب کتاب نہیں کرتا پھر بھی غریب، فقیر، مسکین لوگ اس پہ در پہ آتے ہیں، اس کے گھر آتے ہیں، کھیتوں سے اپنا حصہ لے جاتے ہیں۔ اگر یہی بندہ حساب کتاب کر کے غریبوں کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو الگ جگہ پہ رکھ دے، پھر جو غریب مستحق ہے اس میں سے اس کو نکال کے دے، اس کو ثواب بھی ملے گا ویسے، اور یہ نیت کرے گا اس کا ثواب، ساتھ میں اس کا ضمیر اور اس کا دل مطمئن ہوگا، کیونکہ ویسے بھی لوگ خود آ جاتے ہیں لینے کے لیے، اس سے اچھا ہے کہ یہ خود حساب کتاب کر کے لوگوں کے حوالے کر دے۔ اور ساتھ ساتھ میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے پڑوس کے اندر جو مستحق لوگ ہیں ان کو دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دینی مدارس ہیں اور جو دین کا کام کرتے ہیں تو ان کے بھی حوالے خود کر دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ دینی مدارس پیداوار کے دن کے اندر، سیزن کے اندر جو ہے لوگوں کے در در پہ جاتے ہیں، خود حساب کتاب کر کے ان کے حوالے کر دی جائے، کیونکہ یہ ان کا بڑا احسان ہے کہ وہ خود آتے ہیں زکوٰۃ اور صدقات کے لیے اور عشر کے لیے۔ ہونا تو چاہیے کہ مسلمان بحیثیت مسلمان کے شریعت کا حکم مان کر اپنی آبادی کا حساب کتاب کر کے جو حصہ زکوٰۃ کا نکلتا ہے، عشر کا نکلتا ہے، وہ خود مستحق لوگوں کے حوالے کر دے۔